طلباء و طالبات السلام علیکم۔ تو جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے تو وہ فیض احمد فیض کی غزل ہے۔ تو فیض احمد فیض کی غزل کو پڑھنے سے پہلے ان کے بارے میں مختصراً سا تعارف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے دور حیات کی بات کی جائے تو 1910 سے 1985 تک کا ان کا جو ہے وہ دور حیات ہے، اور اس کے بعد تعارف میں سب سے پہلی بات کہ وہ ثانی اقبال کہلاتے ہیں، یعنی کہ اقبال کے بعد اگر اقبال جیسی سوچ یا اقبال جیسا نظریہ یا اقبال جیسی فکر جو ہے وہ ہمیں کسی شاعر کے ہاں ملتی ہے تو وہ فیض احمد فیض کے ہاں ملتی ہے۔ اسی طرح جی انقلاب، فیض کی جو شخصیت تھی وہ انقلاب پسند تھی، انقلاب کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے والی تھی۔ اسی طرح جدت پسند تھے۔ جدت پسندی میں کیا تھا کہ وہ نئے موضوعات، نئے خیالات اور نئی فکر کے جو ہیں وہ مائل تھے۔ ترقی پسند تحریک، اسی طرح ان کی شخصیت جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ جو ہے وہ ان کا لگاؤ تھا، اسی تحریک سے جو ہے وہ فیض احمد فیض کو والہانہ محبت تھی۔ اور وہ ترقی پسند تحریک سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ترقی پسند تحریک جو ہے اس کا مقصد ہی صرف جو ہے وہ کسان اور غریب دوست کی حمایت کرنا تھی، اور اسی طرح فیض کا نظریہ اور سوچ بھی غریب اور کسان کی حمایت کرنا تھا، اسی لیے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کے جو ہے وہ نمائندے بنے۔ اس کے بعد جی شاعری کی خصوصیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ فیض احمد فیض کی شاعری کے جو صفات ہیں یا خوبیاں ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی بات کہ فیض احمد فیض کی شاعری میں ایک طرف انقلاب ہے تو دوسری طرف رومانویت بھی ہے۔ ان کا ہر شعر جو ہے وہ ہمیں انقلاب کے حوالے سے بھی نظر آ جائے گا اور رومانویت کے حوالے سے بھی۔ انقلاب اور رومانویت ایک ساتھ ہے۔ انقلاب جو ہے وہ فیض اس طرح انقلابی شاعری میں کہتے ہیں کہ انقلابی سوچ جو ہے وہ فیض احمد فیض کا جو ہے وہ ایک فرض تھا، اور رومانویت یعنی کہ عشق جو ہے وہ فیض احمد فیض کی عبادت تھی۔ اسی طرح جی ان کی شاعری میں ترقی پسند فکر تھی، پھر کسان کی حمایت تھی، انسان دوستی تھی۔ انسان دوستی سے مراد کہ وہ کسان کی حمایت اور غریب انسانوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے والے تھے۔ پھر جی آخر میں سرمایہ دارانہ نظام کے جو فیض تھے وہ خلاف تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف فیض کیوں تھے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سرمایہ دار جو لوگ ہیں وہ غریب عوام کا حق جو ہے وہ کھانے والے تھے، اور آج بھی جو ہے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، اور اس خیال کی وجہ سے فیض جو ہے وہ پورے کے پورے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے اور غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے والے تھے۔ تو آئیے جی ہم فیض کی باقاعدہ غزل کا جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر جو ہے نانگواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا۔ تو شعر کے بعد تشریح کے لیے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ضروری بات ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم، کیونکہ آپ کے پیپر کے حوالے سے تشریح میں 2 نمبر کا جو مفہوم ہے وہ آئے گا۔ تو اگر اس کے مفہوم کو دیکھا جائے تو اے ظلم کرنے والے اپنے آدھ کھینچے ہوئے نشتر میرے پاش پاش دل پر ضائع مت کرو، پتھر جو باقی بچ گئے ہیں انہیں سمیٹ لو کہ میں اپنا زخموں سے چور بدن قربان کر چکا ہوں۔ یعنی کہ اس میں ایک ہی نظریہ یا ایک ہی خیال ہے کہ اے ظلم کرنے والوں، اے سرمایہ دارانوں، اے حکام بالا، اب تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کوشش یا کوئی حربہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تیر کھینچ رہے ہو یا پتھر برسانے کی سوچ رہے ہو، ظلم ڈھانے کی سوچ رہے ہو، تو اب تمہیں مزید جو ہے وہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا جسم تو پہلے ہی زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ زخموں سے مراد کہ فیض کو مختلف قسم کی جو تکالیف ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ فیض پہلے ہی سارا کچھ برداشت کر کے اب تسلیم کر چکے ہیں کہ اب ان کا جو پیکر ہے، ان کا جو وجود ہے وہ مزید کسی قسم کا دکھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جی
فیض ہی کا شعر ہے کہ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے۔ یعنی کہ جو آدھی کھلی آنکھ ہوتی ہے، اس آنکھ سے جو ایک ظلم کے حوالے سے کوئی آنکھ آدھی چرا کر جو ہے وہ ظلم کے لیے دیکھتا ہے، تو فیض کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا بند کر دو، کیونکہ اب میرا وجود یا میرا جسم یا میرا دل و دماغ جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت یا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کی بات جو ہے وہ میر کے ہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی کہ نیم باز کے جو آدھی کھلی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں، تو پھر ان آنکھوں سے جو مستی طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس مستی میں ساری کی ساری شراب ہی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ دوسرے شعر میں ہمارے پاس جو بات یا تصور آئے گا کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ اس کے مفہوم کی طرف آئیں تو میرے طبیب کو یہ خوشخبری سناؤ اور دشمنوں کو نوید دو کہ میں نے موت کی آغوش میں جا کر جان کے قرض کا حساب بے باک کر دیا ہے۔ اب جی اس میں فیض احمد فیض کا جو نظریہ ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو طبیب کے حوالے سے، یعنی کہ جو فیض کے دوست تھے، جو فیض کے ساتھ فیض کے دشمنوں کی طرف سے آنے والے جو دکھ تھے یا تکالیف تھیں یا رویہ تھا، تو وہ فیض کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، فیض کی مدد کرتے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو حکام بالا یا حکمران تھے، وہ فیض کو شروع سے ہی جو ہے وہ تکالیف یا مصیبتوں میں مبتلا کرنے والے تھے۔ تو فیض نے دونوں کے لیے کہہ دیا کہ اے میرے طبیب، اے میرے دوستو، ان لوگوں کو بھی خوشخبری سنا دو جو شروع سے میرے دکھوں پر یا میرے زخموں پر جو ہے وہ مرہم لگانے والے تھے، کہ اب تم ان لوگوں کو جو ہے وہ مزید ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میرے دشمنوں کو بھی خبر دے دو، انہیں بھی خوشخبری سنا دو کہ اب جو ہے وہ ان کو مزید کسی قسم کا دکھ یا درد دینے کے لیے فیض کے لیے ان کو کسی قسم کا کوئی طریقہ یا حربہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ فیض تو پہلے سے ہی جو ہے وہ دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اب موت کو جو ہے وہ اپنے اوپر لے چکا ہے، اور خود جو ہے وہ موت کی آغوش میں جا کر سو چکا ہے۔ تو اسی طرح جی حوالے کے لیے تشریح میں آپ شعر دیکھیں کہ اچھے عیسیٰ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے، ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو حال اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یعنی کہ فیض نے کہہ دیا کہ اب جو حال پوچھنے والے ہیں یا تدبیریں سوچنے والے ہیں یا دعائیں دینے والے ہیں، دوا دینے والے ہیں، تو وہ جو خیال کرنے والے ہیں وہ جتنا مرضی کر لیں، تو اب فیض کا جو جسم ہے، جو وجود ہے، وہ بے جان ہونے والا ہے، اور فیض جلد ہی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا۔ اب ان کو مزید کسی قسم کی بھی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جی اس کا تیسرا شعر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرو کجبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اے دوستو، مرنے کے بعد پیشانی پر میرا کفن ٹیڑھا کر دینا، تاکہ میرے قاتلوں کو یہ خیال نہ آئے کہ مرنے کے بعد غرور ختم ہو گیا ہے۔ اب فیض نے شروع میں یا فیض نے اپنی حیات مبارکہ میں جو فیض کا نظریہ تھا یا فیض کی سوچ تھی، تو وہ کچھ یوں تھی کہ ان کے اندر ایک، جس طرح اقبال نے خودی کی بات کی تھی کہ خودی جو ہے یا اپنی غیرت جو ہے وہ اسے برقرار رکھو، تو فیض نے بھی اپنی خودی یا اپنی غیرت کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ تو جب فیض مر گیا تو فیض نے مرنے سے پہلے اپنے دوستوں کو وصیت کر رکھی تھی کہ اے میرے دوستو، جب میں مر جاؤں تو میرے چہرے پر یا میری پیشانی پر جو میرا کفن ہے اس کو آدھا رکھنا، اور آدھا جو ہے وہ میرا چہرہ ننگا یا
عیاں رکھنا تاکہ میرے قاتل جو مجھے شروع سے ہی دکھ درد اور اذیتیں دینے والے تھے، جب وہ میرے چہرے کو دیکھیں تو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ فیض جو اپنی زندگی میں تو اپنے پیشانی پر جو ہے وہ بل نہیں پڑنے دیتا تھا، اور اس اب کی جو ہے وہ ایک غرور تھا، ایک بانک پن تھا، تو اب مرنے کے بعد اس کا سارا غرور یا بانک پن جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو فیض نے کہا کہ جب وہ میری پیشانی کو دیکھیں تو میرے کفن میں لپٹے ہوئے چہرے کو بھی دیکھ کر ان لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ فیض کا وہی غرور اور وہی بانک پن مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ قائم ہے۔ اسی طرح جی ناصر کاظمی نے بھی بات کی ہے کہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ اس کے بعد اسی خیال میں دوسرے شاعر نے بھی کیا خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ چہرہ مایوس پر بھی بانک پن آیا تو ہے، چہرہ مایوس پر بھی بانک پن آیا تو ہے، ہم کو ہر حالت میں جی لینے کا فن آیا تو ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کا چوتھا شعر جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فیض کا خیال ہے یا فیض کا جو نظریہ ہے اس میں کیا بات ہے، اس کو ذرا سماعت فرمائیں کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ اب اس کی اگر مفہوم کے حوالے سے بات کی جائے تو فیض کا جو نظریہ ہے یا جو فیض کا خیال ہے اس کو آپ دیکھیں کہ مخالفین کے نزدیک میرا ایک ایک لفظ میرے واجب القتل ہونے کی جو ہے وہ دلالت کرتا تھا، جبکہ میرے پاس بھی لاکھ دلائل تھے، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور جو لکھ کر بھیجا تھا اسے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ اب اس میں جی فیض احمد فیض کیا کہتے ہیں کہ میرے جو مخالفین ہیں یا میرے جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، اب وہ فیض کے اختلاف کرنے والے لوگ یا تو حکمران تھے اور یا تو سرمایہ دارانہ نظام والے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے۔ وہ کیوں خلاف تھے کہ فیض جو تھے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ حق اور سچ پر جو ہے وہ بات کرنے والے تھے اور حقدار لوگوں کی حمایت کرنے والے تھے، اور جو حق کھانے والے لوگ تھے وہ ان لوگوں کے خلاف تھے۔ تو اسی وجہ سے فیض نے کہا کہ میری تو ایک ایک بات یا میرا تو ایک ایک خیال یا میرا ایک ایک نظریہ جو ہے وہ اس ایک ایک بات کو اگر دیکھا جائے تو میرے مخالف تو میری ہر بات پہ جو ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور اگر میں بات کرتا ہوں یا میں اس کی دلیل دیتا ہوں اور اس کے بارے میں جو وہ دلیلیں رکھتے ہیں، تو اگر میں بات کروں تو میرے پاس بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ میری بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور اگر میں کوئی بات لکھ کر بھی بھیجتا ہوں تو وہ جو ہے وہ اس کو پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حوالے کے لیے کہ ٹال دیتے ہو یوں ہی ہنس کر میری باتوں کو، ٹال دیتے ہو یوں ہی ہنس کر میری باتوں کو، میری باتوں میں حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب اسی طرح جی فیض احمد فیض کی غزل کا جو آخری شعر ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں جو دیکھیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اب اس کے مفہوم کی اگر بات کی جائے تو اس میں فیض کا جو نظریہ ہے اسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں رستے میں رکے تو ایک بھاری پہاڑ کی مانند تھے، اور اگر چل پڑے تو جان تک قربان کر دی، اس طرح ہم نے قدم قدم پر اس راہ کو یادگار بنا دیا۔ یعنی کہ فیض احمد فیض کا جو اس میں خیال ہے، فیض نے کہا کہ ہم حق اور سچ کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے لوگ ہیں، اور حق اور سچ کے لیے
اگر ہم کہیں رکتے ہیں تو پھر ہم اس طرح رکتے ہیں کہ ہم ایک بھاری پہاڑ کی مانند جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طرح بھاری پہاڑ کو کوئی بھی جو ہے وہ اس جگہ سے ہلا نہیں سکتا، تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے وقت جو ہے وہ کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور اگر ہم وہاں سے ہلتے ہیں یا چلتے ہیں تو پھر ہمارا چلنے کا انداز کیا ہے کہ ہم جب سچ اور حق کے لیے چلتے ہیں اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، ایک ہی چیز روک سکتی ہے اور وہ موت ہے۔ جب جان ہمارے جسم سے جو ہے وہ نکل جائے گی تو ہم اس رستے سے جو ہے وہ ہٹ سکتے ہیں، وگرنہ جو ہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہمیں ہمارے مقصد سے یا نصب العین سے جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ فیض احمد فیض جو تھے وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والے تھے، غریب عوام کے لیے آواز اٹھانے والے تھے، انسان دوست تھے اور سرمایہ دارانہ لوگوں کے جو ہے وہ خلاف تھے۔ اور دوسری طرف خارجی حوالے سے اگر ہم فیض کی جو اس غزل کو دیکھیں تو اس میں محبوب کے ہم رویے کو لے سکتے ہیں۔ جو محبوب جو ہے وہ اس کا رویہ ہے، اس کی جو باتیں ہیں یا اس کے جو خیالات ہیں جس کی وجہ سے جو عاشق جو ہے اس کا دل جو ہے وہ چور چور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محبوب کی جو طبیعت ہے یا اس کا جو مزاج ہے، پھر اس مزاج میں جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کے نظریات یا خیالات کی جو ترجمانی ملتی ہے جس سے عاشق کا دل جو ہے وہ ٹوٹتا ہے یا اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم اس شعر کی بات کریں تو خارجی مفہوم کے حوالے سے یہی ہے کہ محبوب کے لیے جو ہے وہ عاشق کو قدم قدم پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عشق کا جو رستہ ہے وہ مشکل رستہ ہے، اور اس رستے پر جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر اس نے اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو جو ہے وہ یوں بنا لینا ہے یا وہ یہ تصور کر لے کہ اب جو ہے وہ اس رستے پر چلے گا تو اسے جو ہے وہ اس رستے پر جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ مصیبتیں، مشکلات، اذیتیں اور دکھ جو ہیں وہ ملیں گے، اور وہ دکھ اور وہ کیفیات اسے اپنے محبوب کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور سماج کے وجہ سے بھی، جسے آپ سماجی رویہ یا معاشرتی رویہ کہتے ہیں، تو وہ معاشرے کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کی طنز یا لوگوں کی باتیں یا لوگوں کے گلے اور شکوے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ عاشق کا دل جو ہے وہ دل اس کا ٹوٹتا ہے یا اس کی دل آزاری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حوالے کے لیے اگر بات کریں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح آتش نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں یہی بات کی ہے اپنی مقصد یا اپنے نصب العین کے حوالے سے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ بالکل یہی نظریہ فیض نے بھی دیکھا کہ فیض کی بھی یہی سوچ تھی کہ اگر ہمارے پاؤں تھک بھی جائیں، ہم نے اپنے منزل پر یا اپنے نصب العین تک یا اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اگر ہمارے پاؤں تھک بھی جائیں تو ہم رکیں گے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کے بل جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گے، لیکن چلیں گے ضرور، ہم رکیں گے بالکل بھی نہیں، کیونکہ گلے مراد ہے منزل میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل پہ جو ہے وہ جب ہمارا مقصد پورا ہوگا تو وہاں پہ پھول ہیں، ہمیں جو ہے وہ انعام ملے گا، یا جو مقصد یا جو نصب العین ہمارا ہے وہ ہمیں ہمارے حق کی صورت میں ملے گا، اور وہ حق ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم خار راہ میں ہیں۔ تو رستے میں آنے والے جتنے بھی کانٹے ہیں اگر ہم ان کو برداشت کرتے ہوئے چلتے جائیں گے تو ہم اپنی منزل کو، اپنے نصب العین کو حاصل کر لیں گے، وگرنہ جو ہے وہ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ اس کی رنگا رنگی اور اس کی بے ثباتی میں جو ہے وہ ڈوب جائیں گے اور
سرمایہ لوگوں کی سوچ اور حکام بالا کی جو سوچ ہے ان کے ساتھ پھر جو ہے ہم پھر وہی جو اقبال نے کہا تھا کہ غلامانہ ذہنیت سے آزاد ہو جاؤ، تو اگر ہم یہ رویہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم آزادانہ ہونے کے باوجود بھی غلامی کی زندگی بسر کریں گے، اور وہ غلامی ہمیں ویسے تو نہیں لیکن ہمارے ذہنیت کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری غلامی ہوگی، اور اس غلامی کو جو ہے وہ فیض نے کہا کہ پھر وہ ذہنی غلامی ہے، غلامانہ ذہنیت سے ہی فیض نے بھی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ باز آنا چاہیے یا رکنا چاہیے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا موضوع فیض کی غزل کے حوالے سے، تو یہ آج ہمارا مکمل ہوا، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کے ساتھ۔ تو میری طرف سے میرے تمام طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام، شکریہ۔ آیو